اللہ 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 اللہ۔ جہنم میں جانے والوں نے اپنے 4 قصور بیان کیے، 4۔ پہلا بے نمازی ہونا، دوسرا اتنا بخیل ہونا کہ مسکین تک کو کھانا نہ کھلائے، اور تیسرا بری صحبت۔ یہ بری صحبت کا مسئلہ انتہائی حساس مسئلہ۔ ایسا نہیں ہے کہ معصومین نے صحبت کے لیے کوئی معیار نہ دیا ہو، دوستی کے لیے کوئی طریقہ نہ بیان کیا ہو۔ غور کیجئے، دوستی کرنے کے لیے روایت موجود ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے فرزندگان سے کہ بیٹا خبردار دوستی مت کرنا، کس سے؟ جھوٹے سے، کذاب سے، کہ جھوٹا شراب کی مانند ہے، دور کی چیز کو قریب دکھاتا ہے اور قریب کی چیز کو دور دکھاتا ہے، شراب کی مانند ہے۔ تو خبردار جھوٹے سے دوستی مت کرنا، پہلا مسئلہ۔ تو انسان جب دوستی کے لیے دوست منتخب کرنا چاہے آج کے حالات میں، دیکھیے ایک مسئلہ ہے سلام اور دعا، ایک مسئلہ ہے کسب علم۔ مجھے کسی غیر مسلم کے ساتھ اسٹڈی کرنا، وہ دوستی نہیں ہے، وہ کسب علم ہے۔ اور اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کریں، اگرچہ علم حاصل کرنے کے لیے چین تک ہی کیوں نہ جانا پڑے، وہ مسئلہ الگ۔ دوستی الگ۔ دوستی کا مطلب کہ جہاں انسان اعتماد کرے، جہاں انسان صفات قبول کرے، جہاں انسان معاملات میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرے، بھروسہ علم نہیں، بھروسہ عمل، سیرت، اخلاقیات۔ تو امام فرماتے ہیں اپنے دوستوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنی اولاد سے پہلا جملہ کہ دیکھیے خبردار، اللہ اکبر، غور کیجیے گا، میں تو دوستوں کی بات کر رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام سے جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بیٹا یوسف لا تخصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے خواب کو بھی نہ بیان کرنا اپنے بھائیوں سے۔ اس کا مطلب کہ اپنے دل کی بات کس سے بیان کرنا ہے اور کس سے بیان نہیں کرنا، دوستی کس سے کرنا ہے، کس کے ساتھ بیٹھنا، کس کے ساتھ اٹھنا، یہ انسان کو دیکھنا پڑے گا۔ امام فرماتے ہیں پہلا مسئلہ کہ بیٹا کذاب سے، جھوٹے سے دوستی مت کرنا، وہ شراب کی طرح سے ہے۔ پھر فرماتے ہیں بیٹا دوستی مت کرنا فاجر سے، فاسق سے۔ فاسق تمہیں ایک لقمہ یا اس سے کم پر بیچ دے گا۔ پوچھا بابا ایک لقمے سے کم کا مطلب کیا ہوا؟ فرمایا ایک لقمے کی امید ہو اور وہ بھی نہ مل سکے پھر بھی بیچ دے گا۔ تو خبردار فاسق سے دوستی مت کرنا، کذاب سے دوستی مت کرنا۔ تیسرا مسئلہ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا یاد رکھو دوستی مت کرنا بخیل سے، کہ بخیل تمہیں اس وقت تمہارے پیسے سے بھی محروم کروائے گا جب تمہیں اپنے پیسے کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ بخیل تمہیں بخل سکھائے گا، ارے چھوڑیے خامخواہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کام آپ کے لیے ضروری ہوگا اور آپ چھوڑ دیں گے اسے کہنے پر۔ اللہ اکبر، اپنا پیسہ، اور اپنا پیسہ اپنے آپ پر استعمال نہ کر سکے، کیوں؟ کہ بخیل سے دوستی کر لی۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں بیٹا بخیل سے دوستی مت کرنا۔ اور ویسے مومن کی شان اتنی بلند ہے کہ مومن بخیل نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے مومن سے غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے مومن جھوٹ بولے، گناہ کر بیٹھے، بخیل نہیں ہوتا، لیکن جو مومن ہو اس کی بات ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ امام کے الفاظ دوستوں کے انتخاب کا مسئلہ۔ پھر فرماتے ہیں اپنے فرزندوں سے کہ بیٹا یاد رکھنا کہ دوستی مت کرنا کسی احمق سے۔ احمق یعنی کہ بے وقوف، نہ کچھ سمجھنے والا، نہ کچھ سوچنے والا، پہلے بول دے پھر سوچے۔ آج کل کے معاشرے میں ہم کہتے ہیں بہت شریف انسان ہے، بیچارہ، اسے شریف کہیے
اسے کم گو کہیے، کیا کہیے؟ امام فرماتے ہیں اگر احمق ہے تو چاہے شریف کیوں نہ ہو، چاہے کم گو کیوں نہ ہو۔ اچھی بات ہے، مولا نے سب کی وجوہات بیان کی ہیں، کیوں نہ کریں دوستی مولا؟ فرماتے ہیں بیٹا اس لیے کہ احمق تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا تو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا دے گا۔ جیسے کہ مولا کے فرمان کہ دانا دشمن بہتر ہے نادان دوست، یہ اپنے مقام پر ایک پیغام ہے۔ تو نادان کی دوستی، احمق کی دوستی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔